السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 18 مئی یعنی کہ کل سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں پروسٹیٹ کینسر ہوا ہے، اور کینسر نہایت جارحانہ نوعیت کا ہے اور ہڈیوں تک پھیل چکا ہے۔ تاہم ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ علاج اب بھی ممکن ہے۔ وہیں بائیڈن کا خاندان علاج کے آپشن پر غور بھی شروع کر چکا ہے۔ براک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ، ہلیری کلنٹن اور کملا ہیرس سمیت دیگر شخصیات نے بائیڈن کے لیے نیک تمناؤں اور جلد صحتیابی کی دعاؤں کا اظہار کیا ہے۔ اور جو بائیڈن کی بیماری بلا شبہ ایک انسانی ہمدردی کا پہلو ضرور رکھتی ہے، مگر جب یہی شخص غزہ میں بچوں، ماؤں اور بزرگوں کے علاج کے واحد مراکز پر بمباری کی منظوری دیتا ہے تو انسانیت سوال اٹھاتی ہے۔ بائیڈن کی مبینہ کینسر کی خبر نے ایکس صارفین کو ان کی پالیسیوں پر غصے کے اظہار کا موقع فراہم کیا ہے۔ کوئی جو بائیڈن کو ہزاروں فلسطینیوں کا قاتل قرار دے رہا ہے اور تباہ شدہ غزہ کے اسپتالوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے جنگی جرائم میں جو بائیڈن کے ملوث ہونے کی یادیں پھر سے تازہ کر رہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ اگر بائیڈن کو کینسر ہے تو یہ افسوسناک ہے، لیکن یہ غزہ کے بچوں کے درد کو مٹا نہیں سکتا۔ وہی سوشل میڈیا پر صارفین کئی باتیں لکھ رہے ہیں۔ ایک نے لکھا کہ غزہ میں جن اسپتالوں کو امریکی ساختہ بموں سے راکھ کیا گیا وہ ہزاروں فلسطینیوں کی آخری امید تھے۔ بائیڈن نے اسرائیل کو اسلحہ، سیاسی پشت پناہی اور اخلاقی جواز فراہم کیا۔ آج وہ خود مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ کسی صارف نے لکھا کہ غزہ کے ڈاکٹر ملبے میں دبے مریضوں کو نکالنے کے بجائے خود ہی دفن ہو چکے، ان کے لیے کوئی عالمی رہنما نہیں رویا۔ لیکن بائیڈن کے کینسر نے عالمی رہنماؤں کو متحد کر دیا ہے، مگر غزہ کے کرب پر دنیا اب بھی خاموش ہے۔ غزہ کے تعلق سے مزید خبروں پر ایک مختصر نظر کریں گے۔ غزہ کی ناکہ بندی پر عالمی سطح پر شدید تنقید کے بعد اسرائیل نے غزہ میں خوراک کی ضروری مقدار محدود پیمانے پر پہنچانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان اسرائیلی فوج کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے جس میں اس کا کہنا تھا کہ اس نے پورے غزہ میں وسیع پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ تاہم کئی اسرائیلی شدت پسند رہنما اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دباؤ ہے۔ ایڈن الیگزینڈر جو کہ امریکی اسرائیلی قیدی تھا، اس کی رہائی کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ وہاں امدادی قافلے کو، امدادی جو ٹرک ہیں انہیں داخلے کی اجازت دے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ وہ امدادی ایجنسیاں لگاتار خبردار کر رہی تھی کہ غزہ کی 21 لاکھ کی آبادی قحط کا شکار ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے 2 مارچ کو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 مارچ کو غزہ کی ناکہ بندی کرتے ہوئے کھانے پینے سمیت ہر قسم کے سامان کا داخلہ اس نے روک دیا تھا، اور تقریباً 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، اب وہاں کوئی امداد نہیں پہنچ پا رہی تھی، جس کے بعد آج اعلان اسرائیل کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ وہ غزہ میں امداد کے داخلے کی اجازت دے گا۔ لیکن اس کے پیچھے اسرائیل کا کیا منصوبہ ہے وہ بھی جلد وہ سامنے آ جائے گا۔ وہ اسرائیلی فوج نے آج صبح جنوبی اور شمالی غزہ پر مزید حملے کیے ہیں، جس میں مزید 23 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی فورسز نے خان یونس میں نصیر اسپتال پر دوبارہ وحشیانہ بمباری کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کم از کم 23 فلسطینیوں کی لاشیں وہ وہاں اسپتالوں میں پہنچی ہیں، جبکہ جن میں سے 6 خان یونس، جبکہ 5 افراد شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ جنوبی غزہ میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ وہیں سعودی ذرائع ابلاغ العربیہ اور الحدث نے اپنی ایک رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ القسام بریگیڈ کے نئے کمانڈر محمد سنوار کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کی لاشیں اب خان یونس میں ملی ہیں۔ اس طرح کا دعویٰ وہ الحدث اور العربیہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خان یونس میں اسرائیل کے فضائی حملے میں محمد سنوار اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محمد سنوار گزشتہ دنوں خان یونس کے مشرق میں یورپی اسپتال کے قریب اسرائیل کے شدید فضائی حملے میں نشانہ بنے۔ اسی حملے میں رفح بریگیڈ کے کمانڈر محمد شبانہ نے بھی جام شہادت نوش کی ہے۔ محمد سنوار کو ان کے بھائی یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد القسام بریگیڈ کی قیادت سونپی گئی تھی۔ حماس کی جانب سے اس کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی ہے۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حماس اور اسرائیل 2 ماہ کی جنگ بندی اور 10 قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں، تاہم حماس کے عہدیدار سامع مظہری نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ حماس نے 2 ماہ کی جنگ بندی کے بدلے 9 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر اسرائیل بین الاقوامی ضمانتوں کے تحت جنگ کے خاتمے پر رضامند ہو جاتا ہے تو پھر گروپ قیدیوں کی بڑے پیمانے پر رہائی کے لیے تیار ہے۔ یو پی اے ٹی ایس نے مراد آباد سے رامپور کے رہائشی شہزاد کو گرفتار کیا ہے، جو کہ مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISIS کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ شہزاد پر ہندوستان کی خفیہ معلومات افشا کرنے، سم کارڈ فراہم کرنے، پاکستانی ایجنٹوں کو مالی امداد دینے اور ویزوں کا بندوبست کرنے کے الزامات اس پر عائد کیے گئے ہیں۔ وہ تجارت کی آڑ میں سرحد پار اسمگلنگ میں بھی ملوث تھا، اس طرح کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ ATS نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر اس کے خلاف لکھنؤ میں مقدمہ درج کرنے کی بات کہی ہے، حالانکہ اس معاملے میں تفتیش جاری ہے۔ بتا دیں کہ آپریشن سندور کے بعد کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں کے بعد کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں یوٹیوبرز بھی شامل ہیں، طلبہ ہیں اور بزنس مین وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے بنگلہ دیش اور میانمار سے آئے غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت اور دستاویزی جانچ کے لیے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 30 دن کی مہلت دی ہے۔ مقررہ وقت میں تصدیق نہ ہونے کی صورت میں انہیں ملک سے بے دخل کیا جائے گا۔ ریاستوں کو ضلعی سطح پر ڈیٹینشن سینٹر قائم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے، ساتھ ہی ہر ماہ کی 15 تاریخ کو مرکزی حکومت کو رپورٹ دینا لازمی ہوگا۔ وزارت نے ہدایت دی ہے کہ تمام مشتبہ غیر ملکیوں کا بائیو میٹرک ڈیٹا اکٹھا کر کے آدھار، ووٹر ID اور پاسپورٹ جیسے دستاویزات کو بلاک کیا جائے۔ گجرات، راجستھان اور جھارکھنڈ سمیت کئی ریاستوں نے پہلے ہی کارروائی شروع کر دی ہے۔ چند ہفتے قبل روہنگیا مسلمانوں سے جڑی ایک دردناک خبر بھی سامنے آئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کم از کم 40 روہنگیا پناہ گزینوں، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، ان کو میانمار کی سرحد کے قریب سمندر میں دھکیل دیا گیا۔ یہ افراد 6 مئی کو نئی دہلی میں حراست میں لیے گئے تھے اور 8 مئی کو بھارتی بحریہ کے حوالے کیے جانے کے بعد انہیں سمندر میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ پناہ گزینوں نے بتایا تھا کہ انہیں لائف جیکٹس دی گئی اور ان کے ہاتھوں کی بیڑیاں کھول دی گئیں، جس کے بعد انہیں سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ سنبل جامع مسجد پر الہ آباد ہائی کورٹ آج اہم فیصلہ سنا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کی اس نظرثانی درخواست پر آئے گا جس میں سنبل ڈسٹرکٹ کورٹ میں زیر التوا اصل مقدمے کی عدالتی کارروائی پر روک لگانے کی اپیل کی گئی ہے۔ مدعی ہندو فریق کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سنبل کی جامع مسجد دراصل شری ہری ہر مندر کو منہدم کر کے مغل بادشاہ بابر کے دور میں 1526 میں تعمیر کی گئی تھی۔ جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے دعوے کی برقراری اور عدالتی کارروائی کی رفتار پر سوال اٹھائے ہیں۔ بتا دیں کہ 13 مئی کو جسٹس روہت رنجن اگروال نے سماعت کے بعد اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سول کورٹ سنبل نے 19 نومبر 2024 کو مقدمہ داخل ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی ایڈوکیٹ کمشنر اور ASI کو سروے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد کافی سوالات اٹھے تھے، پھر وہاں تشدد ہوا تھا، جس کے بعد بھی انتظامیہ کی یک طرفہ کارروائیاں جو ہے اس پر کافی ہنگامہ بھی مچا تھا۔ بنگلور اور اس کے اطراف کے علاقوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش نے شہر کو عملاً مفلوج کر دیا ہے۔ شدید بارش کے سبب نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بارش کے باعث کئی مقامات پر درخت گر گئے ہیں، گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں اور ٹریفک کا نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ ٹریفک جام کی وجہ سے مسافروں کو گھنٹوں سڑکوں پر انتظار بھی کرنا پڑا، وہیں عوام کو اپنے گھروں، دفاتر اور تعلیمی اداروں تک پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سوشل میڈیا پر وائرل مناظر میں دیکھا گیا ہے کہ شہری گھٹنوں تک پانی میں پیدل چلنے پر مجبور ہیں، جبکہ کئی گاڑیاں آدھی سے زیادہ پانی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہیں نکاسی آب کا نظام بارش کے اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پایا ہے اور کئی علاقوں میں پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کا سامان، فرنیچر اور الیکٹرانک اشیاء شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سائی لے آؤٹ اور اوراماؤ شامل ہیں، جہاں گھروں میں پانی گھس گیا اور رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ مقامی MLA بی بسوراج نے سائی لے آؤٹ کا JCB پر دورہ کر کے حالات کا جائزہ بھی لیا۔ وہ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ساحلی کرناٹک کے لیے یلو الرٹ اور شمالی و جنوبی کرناٹک کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وہ بنگلور میں بھی آئندہ 2 دن مزید شدید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 19 مئی سے 22 مئی کے دوران اندرونی اضلاع میں موسلادھار بارش
गरज चमक और आंधी की पेशन गोई की गई है। ऑपरेशन सिंदूर और दीगर हंगामी हालात के बाइस आर्जी तौर पर मौकूफ की गई तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम को 18 मई को वरंगल में अज़ीमशान जलसे के साथ दोबारा शुरू कर दिया गया है। वरंगल के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में होने वाले इजलास आम में 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी तर्जुमान और कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने इससे कबल प्रेस के लिए जारी किए गए अपने बयान में ऐलान किया था कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके नतीजे में मुल्क में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल की बिना पर बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के जिन उमूमी प्रोग्रामों को रोक दिया गया था उन्हें बहाल कर दिया गया है। बता दें कि 22 मई को हैदराबाद में ख़वातीन का इजलास होने वाला है, जिसमें कई जिम्मेदार, कई अहम शख्सियात, मेंबरान पार्लियामेंट समेत कई अहम शख्सियात जो है वो ख़वातीन से खिताब करेंगी। इसके लिए भी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इसके अलावा भी कई शहरों में एहतजाजात होने वाले हैं, मुजाहरे होने वाले हैं और प्रोग्रामात का ऐलान किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र के कई शहर शामिल हैं, जबकि बिहार में भी प्रोग्रामात मुनाकिद किए जाएंगे। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने मुल्क की 8 गैर बीजेपी रियासतों के वज़ीर आला को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने गवर्नर्स और सदर को बिलों पर कार्रवाई के लिए वक्त की हद मुकर्रर करने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सदारती रेफरेंस की मुखालिफत की अपील की है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला देते हुए तमिलनाडु के गवर्नर आर्यन रवि के कई बिलों को इल्तिवा में रखने और सदर को भेजने को गलत और गैर कानूनी करार दिया था और अदालत ने कहा था कि जो बिल दोबारा असेंबली में मंजूर हुए वो गवर्नर की मंजूरी के बगैर ही नाफिज तस्वुर किए जाएंगे। जिसके बाद अदालत ने सदर को भी 3 माह के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। वही इस मामले में सदर द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143(1) के तहत अदालत से अब राय मांगी है कि क्या गवर्नर और सदर के इक़दामात अदालत में चैलेंज हो सकते हैं, क्या उन पर वक्त की पाबंदी आयद की जा सकती है, जबकि आइन में ऐसी कोई सराहत नहीं है। वहीं आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में वक्त की हद मुकर्रर नहीं है। इस बुनियाद पर मरकज ने इस फैसले को चैलेंज किया है। यह फैसला तमाम रियासतों के लिए अहम है, क्योंकि ये विफाकी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम को मजबूत करता है। अब बीजेपी जो है इस फैसले को गैर मौसर बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि दूसरी रियासतें इसे नजीर के तौर पर न अपनाएं। राजनीतिक खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।